ہر انسان اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے دنیا میں، تو تین باتیں ہیں جن کا جواب ہمیں معلوم کرنا ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اور جواب اس کا آسمانی کتاب کے علاوہ کوئی بھی آدمی نہیں دے سکتا۔ آسمانی کتاب میں اس کا جواب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی صحیفے یا بڑی کتابیں اللہ پاک نے بھیجی ہیں، پیغمبروں کو دی ہیں، تو ان میں اس کا جواب ہے، باقی کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اے انسان، تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ آسمانی ایک کتاب کے علاوہ کوئی آدمی نہیں بن سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں کے ایک بڑے ماہر تھے، تو اس نے انسان کے بارے میں کہا، یہ کالج والے یا یونیورسٹی والے یا جو اسکول کالج والے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، ڈاروین نام تھا اس کا۔ تو اس نے انسان کے بارے میں کہا کہ یہ بندر تھا، اور اس سے پہلے یہ ایک کیڑا تھا، پھر کیڑے نے ترقی کر کی، پھر بندر بن گیا، اور پھر بندر سے انسان بنا۔ یہ کتابوں میں یونیورسٹی میں ابھی تو شاید مجھے پتہ نہیں ہے کہ پڑھا رہا ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ کتابوں میں پڑھا ہے طالب علموں نے، اسٹوڈنٹ نے، کہ انسان ایک کیڑا تھا اور پھر وہ بندر بن گیا، اور بندر سے پھر انسان بن گیا۔ تو پھر اس سائنسدان سے کسی نے پوچھا کہ بندر کی تو دم ہوتی ہے اور انسان کی دم تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس کو کچھ بیماری لگ گئی، خارش لگ گئی دم کو، تو وہ درختوں سے اور پہاڑوں پتھروں سے وہ گھسیٹتے اور اس کو گستے وہ دم اس کی ختم ہو گئی، تو ایسے وہ بن گیا۔ یہ اس کا سائنسدانوں کی ایک بڑے ماہر کا جواب ہے کہ یہ بندر ہے، اور بندر تو آج بھی موجود ہے، دم بھی ہے اس کی۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندر ختم ہو گئے، بندر تو موجود ہے۔ انسان کہاں سے آیا؟ اس کا جواب آسمانی کتاب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ انسان کس لیے آیا؟ اس کا جواب آسمانی کتاب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ انسان کہاں جائے گا، کہاں جا رہا ہے یہاں سے، اس کا جواب آسمانی کتاب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ آسمانی کتابوں میں اس کا علاج ہے، اس کا بیان، اس کا جواب ہے۔ تو انسان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ پاک اس کا دعویٰ کرتے ہیں
کہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ انسان کہاں سے آیا، یہ جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں انسان کا خالق ہوں۔ اور دوسرا سوال کہ کس لیے پیدا کیا، تو اس کا بھی اللہ پاک جواب دیتے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ اس کا بنیادی مقصد، انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی تعارف کے لیے، اپنے لیے، میں نے اپنے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت۔ عبادت سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، تو اس کے لیے آسمانی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اس سے پہلے کتابیں ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا ہے، اس کتابوں میں یہ جواب ہے۔ باقی آپ چلے جائیں جاپان میں، آپ امریکہ، روس، چین، جاپان جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جنہوں نے چاند کے اوپر کمانڈ لگایا کہ ہم چاند پر پہنچتے ہیں، ستاروں پر پہنچتے ہیں، زمین تو ہماری دسترس میں ہے، آسمانوں میں ابھی وہ چل رہے ہیں اور وہاں پر قبضے کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں آپ چلے جائیں جاپان میں، جو سب سے بڑا سائنسدان ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں ہے۔ تمہیں کس لیے پیدا کیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں، اس کے ساتھ جواب نہیں ہے۔ کیوں کہ اس نے قرآن اور وہی آسمانی کتابوں کو نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو اس کا یقین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ تک، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، اس کے اندر باہر جو کچھ بھی ہے، سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ سارے مخلوقات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور انسان جو ہے، یہ تمام مخلوقات اور تمام کائنات کا اصل یہی ہے، یہ انسان ہے۔ اس کو اللہ پاک نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اب کہاں جانا ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن پاک اور پہلی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ یہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہم عالم ارواح سے آئے، ماں باپ کے وجود میں آئے، وہاں سے دنیا میں آئے، دنیا میں سے آگے قبر میں جائیں گے۔
قبر سے آگے میدان محشر ہے، حساب کتاب کا دن ہے، پھر پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، ہر انسان اس پر سے گزرے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پل صراط کے بغیر کسی راستے پر چلا جائے، یہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پڑاؤ ہے، ایک مقام ہے، وہ بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دو مقامات ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، یہ دو جگہ ہیں انسان کی ٹھہرنے کی۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ نبیوں کا سلسلہ چالو کیا۔ آسمانی وحی آتی تھی نبیوں کو، ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے نبی کو، نبی اپنی امت کو پھر نبی وہ بات پہنچاتا تھا۔ تو اصل ٹھکانے دو ہیں، ایک جنت ہے جو اللہ پاک کا مہمان خانہ ہے، اور ایک جہنم ہے جو اللہ پاک کا قید خانہ ہے۔ یہ دو جگہ ٹھہرنے کی ہے، باقی یہ راستے کی منزلیں ہیں۔ تو اس میں جو منزل، اس دنیا کی جو منزل ہے، اس کو امتحان کے لیے اللہ پاک نے یہ جگہ مقرر کی ہے۔ انسانوں کا یہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں اس کائنات، پھیلی ہوئی کائنات کے نقشے کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے یا کائنات کے بنانے والے جو حقیقی ذات ہیں اللہ جل جلالہ، اس کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آزمائش کہ انسان اس دنیا میں کس چیز کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کائنات کے بنانے والے کا یا کائنات میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو اصل سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اس وقت 8 ارب 800 کروڑ لوگ یہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے، 800 کروڑ 8 ارب۔ تو ان کو اگر ہم ان پر نظر ڈال دیں، انسانوں پر، اس میں ترقی یافتہ بھی ہیں، اس میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں، اس میں غریب ہیں، مالدار ہیں، ان پر اگر ہم نظر ڈال دیں تو ان میں اکثریت وہ اس کائنات کا جو نقشہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس کو دیکھ کر وہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کا پروگرام بناتے ہیں۔ دن رات، صبح جب اٹھتا ہے انسان تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ لگاتا ہے کہ چیزیں مجھے مل جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کا یقین ہے کہ جتنی بھی چیزیں مجھے مل جائیں زیادہ سے زیادہ تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انسان کو یہ تعلیم دے کہ اے انسان، تم تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں آئے ہو، تمہیں تو یہاں سے جانا ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آگے تمہارا سفر ہے۔
اس جگہ کے لیے تمہیں یہاں سے توشہ لینا ہے اور یہاں سے انتظام کرنا ہے. یہ اصل نہیں ہے، اس کو اصل مت سمجھو. اصل تو اس کے بعد ہے، موت کے بعد. جب انسان کو موت آ جائے تو موت کیا ہے؟ موت جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ جیسے ایک مرغی یا کسی پرندے کا انڈا ہو، اور اس انڈے کو جب آدمی یا پرندہ توڑ دے تو اس سے وہ بچہ نکل آتا ہے. تو پھر اس چھلکے سے باہر آ کر وہ زمین و آسمان کا نقشہ دیکھ لیتا ہے. وہ چھلکے کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا، چھلکے کے اندر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب وہ چھلکے سے نکلتا ہے تو پھر اس کو زمین و آسمان اور سارے کائنات کا نقشہ نظر آتا ہے، اور پھر اس پر یہ چیزیں کھل جاتی ہیں کہ اوہو میں تو بہت تھوڑی سی جگہ میں اور بہت یعنی نہ سمجھ تھا اس وقت، یہ تو بہت بڑی دنیا ہے. تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہم اور آپ یہ جو زمین و آسمان کا نقشہ دیکھتے ہیں، یہ روح ہمارا جب وجود سے نکل جائے گا تو یہ چل کر ٹوٹ جائے گا. ہمارے وجود، ہمارے گوشت پوشت کا جو بنا ہوا وجود ہے، جب یہ روح اس سے نکل جائے گا اوپر باہر، تو پھر اس کو سارا نقشہ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، اللہ جل جلالہ سارے نظام کو دیکھے گا. پھر اس کے بعد اس کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ میں تو بہت نہ سمجھتا، میں تو تھوڑی سی چیزوں میں، وہ تھوڑی سی جگہ میں رہ کر یہی کچھ سمجھتا تھا کہ اسی میں کامیابی ہے، لیکن میں نہ سمجھتا. یہ بات اس کو اس وقت آتی ہے علم میں جب اسرائیل علیہ السلام اس کے اوپر اپنا پنجہ ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت یہ دنیا اس سے پردے میں آتی ہے، اور وہ آخرت کی جو دنیا ہے وہ سامنے آنے لگتی ہے. اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے، اور اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب کہاں جا رہا ہوں. اس کائنات کے خالق اور مالک کی طرف جا رہا ہوں یا اس کے خلاف اس کے قید خانے کی طرف جا رہا ہوں. یہ موت کے وقت آدمی پر کھل جاتا ہے. یہ باتیں میرے بھائیوں، یہ سارے غیب کی باتیں، غیب کی باتیں، یہ نظر نہیں آتی. اس کے لیے نبیوں نے جو پہلی کوشش کی ہے وہ اور محنت کی ہے، وہ انسان کے دل پر اس بات کی محنت کی ہے کہ انسان کے دل کا یقین اس آخرت کی زندگی پر آ جائے، پھر یہ بدل جائے گا. ہم اور آپ جو بدلتے نہیں، صحابہ جو بدل گئے بت پرست تھے، وہ بت پرستوں کی اولاد تھے. وہ کیسے بدلے؟ وہ ایسے بدلے جب ان کے دلوں کے اندر کلمے کا یقین آیا اور آخرت ان کے اوپر کھل گئی تو بدل گئے. آج بھی ہم اور آپ بدل سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی بدل سکتے ہیں،
لیکن اس کے لیے ہمیں بھی وہی محنت کرنی ہوگی کہ ہمارے دلوں پر آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اور آگے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ بات دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی پھر ایسی نہیں ہوگی، ہماری زندگی جیسی چل رہی ہے ایسی نہیں ہوگی۔ ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے چیزوں کا نقشہ پھیلا ہوا ہے، ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اس پر ہم ساری زندگی اپنی طاقتیں خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو زیادہ حاصل کیے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ناکام لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہم جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جن کے پاس بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نبیوں کی جو محنت تھی وہ یہ تھی کہ اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، یہ جو نظر آتا ہے یہ قطرہ ہے اور جو غیب میں ہے وہ سمندر ہے، تو تم قطرے پر اپنی زندگی خرچ نہ کرو، ہاں ضرورت کے لیے قطرے پر اپنی زندگی خرچ کرو، کھانا پینا، روٹی مکان سواری ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس کے لیے اپنے وقت سے کچھ وقت نکالو اور اصل وقت اس پر لگاؤ جو نہ ختم ہونے والا ہے اور جو سمندر ہے اس پر وقت لگاؤ۔ تو اس کا تعلق ہے دل سے، زبان سے تو یہ بات سنی جا سکتی ہے، بولی جا سکتی ہے اور کان سے سنی جا سکتی ہے، لیکن یہ ذریعے ہیں، زبان سے بولنا اور کان سے سننا یہ ذریعہ ہے دل کے اندر بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور سوچنا، آدمی سوچے، فکر، انسان کی فکر، یہ سوچ یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ جو جہاز اڑتے ہیں یہ انسان کی سوچ پر اڑتے ہیں ہوا میں، یہ سوچ ہے، ورنہ نیچے تو اس کا نہ کوئی رسی ہے اور نہ کوئی ستون ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اوپر کیسے اڑ رہا ہے؟ یہ انسان کی فکر اور سوچ کے اوپر اڑ رہا ہے۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر نبی اللہ پاک نے اس لیے بھیجے کہ انسان ان چیزوں پر اپنی سوچ اور فکر کو ختم نہ کرے، بلکہ وہ فکر کرے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، کس لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے پیدائش میں کہ کس لیے پیدا کیا ہے، یہ کون ہے، یہ نبی ہیں، نبیوں کے تابع لوگ ہیں، وہ سوچ فکر کرتے ہیں اس میں۔ باقی انسان تو ان چیزوں میں لگی ہوئی ہیں اور وہ ان چیزوں میں اپنی تمام طاقت خرچ کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، انسان کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ اب نبی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ نبیوں والا جو کام
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اپنے مقصد کی طرف لوگوں کو بلانا اور انسانی مقصد کو اس کو سمجھانا، یہ کام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے ہر کلمہ گو کو اللہ پاک نے یہ کام کیا۔ اب جو ہم سے یہ وقت مانگا جاتا ہے، یہ وقت ہم سے مانگا جاتا ہے، یہ اس فکر اور اس سوچ اور اس محنت کے لیے۔ اہل جہنم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم والے لوگ جہنم میں کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم اس نبی کی بات کو سنتے اور سوچتے، فکر کرتے، تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے نبی کی بات کو نہ سنا اور نہ سوچا۔ تو جب آدمی سنے نہیں، سوچے نہیں، تو عمل کیا کرے گا؟ جب عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کرے گا؟ وہ تو ایک جانور ہے، وہ تو جانور ہے۔ جو آدمی دماغ رکھتا ہے، سوچ ہے اس کا، لیکن وہ وہاں پر استعمال نہیں کرتا جہاں کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے۔ دل ہے اس کا، لیکن اس کے لیے وہاں استعمال نہیں کرتا جس کے لیے اللہ نے دل دیا ہے۔ کان ہے اس کے پاس، لیکن وہاں استعمال نہیں ہوتے جس کے لیے خالق نے کان دیے ہیں۔ تو جب وہ دماغ میں بھی نہیں سوچتا، سنتا بھی نہیں، دل میں بھی بات نہیں آتی، تو پھر آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اور جب عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ تو جانور ہے۔ اس کو تو اللہ پاک نے کافر، جتنی بھی کافر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی ہے، میزائل بنائے ہیں، ایٹم بم بنایا ہے، جہاز بنائے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اب موبائل ہے اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہ لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں۔ تو اب ہم اور آپ فیصلہ کر لیں کہ چوپایوں کے پیچھے چلیں یا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے دنیا میں رہبری کے لیے بھیجا، ان کے پیچھے چلیں۔ یہ لوگ چوپائے ہیں، اللہ نے ان کو چوپایا کہا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، دماغ ہے سوچتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل ہے، دل کے اندر ان کی بات نہیں آتی۔ تو یہ لوگ تو جانور ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ اندھے ہیں، اندھوں کے پیچھے جو چلے گا وہ کڑوں میں گرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں والے ہیں، وہ بینا ہے، اس کے پیچھے چلو، یہ کام ہے۔ اللہ پاک نے یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو اور پورے عالم کے جو انسان ہیں ان کو سمجھاؤ، پورے عالم کے انسانوں میں پھرو، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، دنیا کا کونا کونا، چھپا چھپا،
اس پر پھرو اور انسانوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جگہ رہنے کی نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ یہ باتیں ہم کو سمجھاؤ۔ اس کے لیے ہم سے وقت مانگا جاتا ہے۔ یہ جو ہم سے ہمارے بڑے وقت مانگتے ہیں تو یہ اس لیے کہ ہم خود بھی سوچیں، کیونکہ آدمی صبح جب اٹھتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں لگتا ہے اور اس کی محنت کرتا ہے تو مغرب تک یعنی عشاء تک یعنی سونے تک اس کو فکر نہیں، موقع نہیں ملتا کہ میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، لگا ہوا ہے اس میں۔ ہماری زندگی ختم ہو گئی، 50 60 سال 70 سال آدمی یہاں سے بغیر مقصد کے چلا گیا۔ تو مسلمان کو بھی سمجھانا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو سمجھانا ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے آپ کو بھی اور پورے عالم کے انسانوں کو اس بات پر لائیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو اور دوستو، مختصر سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق تو بے شک کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ہمارے ضروریات ہیں، اس کے بغیر انسان پریشان ہوگا، عبادت بھی نہیں کر سکے گا، اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکتا جب وہ پریشان ہو۔ تو اس پریشانی کے ختم کرنے کے لیے ان چیزوں میں اتنا لگے کہ اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ باقی اصل مقصد اس کا وہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، وہ اصل ہے۔ اس کے لیے سارے نبی آئے اور پھر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ دنیا کے چپے چپے پر پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچایا۔ اب ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ تو اس کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے، پوری زندگی، آدھی زندگی اور سال اور 4 مہینے اور 7 مہینے اور 40 دن اور 3 دن اور شب جمعہ اور محلوں میں اپنا مقامی کام، محلوں میں گشت، اپنے محلے والوں کو جمع کرنا، پھر دوسرے محلے میں جانا، ان کو سمجھانا، اپنے گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگانا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا اور اپنے محلے اور اپنے خاندان والوں کو سمجھانا، یہ سارا ایک نظام ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے کہ اگر ہم اس نظام پر آ جائیں تو ہمیں بھی فائدہ مل جائے گا پورا، اور ہماری وجہ سے پورے انسانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ حضرات اپنے ارادے لکھیں۔ ابھی مطالبہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور اللہ پاک ہم سب کو اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بولیں اس کے لیے 4 مہینے درخواست یہ کوئی ساتھی اٹھے نہیں، یہ ہے آپ سمجھتے نہیں، بہت نقصان کی بات ہے۔ کم از کم 1 2 مطالبے تو سیکھے۔ میں ڈرتا بھی ہوں لیکن مفتی